بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر وحید قریشی نے آپ کی نصابی کتاب میں ایک ٹاپک لکھا ہے جس کا عنوان ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت، جس کے مصنف ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ ان کا مختصر سا حوالہ۔ عزیز طلباء، آپ کے پاس آپ کی کتاب ہوگی، اس کی طرف آ جائیے۔ آج اقبال کا تصور وطنیت کی ریڈنگ کرنے والے ہیں۔ آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے۔ جو اس لیکچر میں مشکل الفاظ آنے والے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لکھا بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک نظریے کے بیس پر، ایک نظریے کی بنیاد پر یہ قائم ہوا ہے، اس لیے اس کو ایک نظریاتی مملکت کہتے ہیں۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ تھا۔ اور حصول پاکستان کی جدوجہد کا بنیادی محور یعنی مرکز یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطہ عرض وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اسلامی قدروں کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے۔ اور وہ کیا ہے وہ امور؟ وہ ہے رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ۔ وہ وحدتیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین یعنی ایک مقصد کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے۔ شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے، اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا۔ بانگ درا علامہ اقبال کی مشہور کتاب ہے جس میں شعر و شاعری ہے، جس میں نظمیں ہیں۔ تو اس کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ بعض نظموں میں یعنی بانگ درا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا، لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور کی کلم کلا مخالفت کی۔ انہوں نے وطن کو جغرافیے کے قیود سے، جو قید کی جمع ہے، آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کے طور پر ترتیب دیا۔ ان کی رائے میں پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف علیہ السلام ہے کہ ہر مصر ہے کنان تیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا دامن وطن کی مٹی سے صاف ہے، یعنی اس نے وطن کی مٹی سے صاف سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان بستا ہے وہ جگہ، وہ علاقہ مسلمان کا وطن بن جاتا ہے۔ جس طرح اس شعر کو ایک دوسرے شاعر نے، اس بات کو ایک دوسرے شاعر نے بہت مزے کے انداز میں کہا ہے کہ ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی خدوخال کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی و مطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے داعی یعنی دعوت دینے والے کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور پاکستان کی جھلک ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھا اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا کے طور پر سامنے آئی تھی، اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ اقبال نے اسلام کے ضابطہ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی۔ پاکستان وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیاں ہوئی، مقامی اور مہاجر کے امتیازات، یعنی مقامی وہ لوگ جو یہاں پہ پہلے سے تھے، مہاجر جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو رہے تھے، یہاں پہ منتقل ہو رہے تھے، کہ امتیازات ابھرے، ان کے مسئلے مسائل ایشوز اٹھے، فرق اٹھے، اور سیاسی اور تہذیبی سطح پر تغیر و تبدل کے کئی پہلو ظاہر ہوئے۔ تغیر و تبدل یعنی تبدیلیاں جو ہوئی، وہ جو ان میں فرق ہوا۔ حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیع تر برصغیر کا سیاسی حصہ تھا اور یہاں کے بسنے والے مسلمان ہندی مسلمان کہلاتے تھے۔ اب اس برصغیر میں دو بڑے ملک ہیں، بھارت اور پاکستان۔ دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں، اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملکوں کے باشندے ہیں، یعنی ہندی مسلمان الگ اور پاکستانی مسلمان الگ۔ تو ان میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں فکر و نظر کی کون کون سی مشابہتیں یعنی مماثلتیں اور کون کون سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ پاکستانی مسلمان کا قومی رشتہ بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ کیا ہے؟ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ اہم ہے کہ آیا مغرب کے وطنی تصور کو قبول کرنا ہوگا یا اسے رد کر کے اپنا تشخص یعنی اپنی پہچان کو ملی عزائم کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں یہ لسانی اختلافات موجود ہیں، کسی ملک کی اپنی زبان ہے، کسی اب انڈونیشیا مسلمان ملک ہے تو وہاں کی اپنی زبان ہے، ترکی کی اپنی زبان ہے، ہندوستان کی اپنی زبان ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح ایران میں فارسی، عرب ممالک میں عربی، پاکستان میں اردو، انڈونیشیا میں انڈونیشیائی زبانیں ملکی اور قومی سطح پر چل رہی ہے۔ تو پھر اس بات کی تلاش ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبانوں کی کیا اہمیت رہی ہے اور زبانوں کے بارے میں 1300 سال میں مسلمانوں کا رویہ کیسا رہا ہے، کیا رہا ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں جن کی صحیح حل پر ہماری قومیت کی بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں، لیکن اتنے الجھے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر سا جواب تو ممکن نہیں۔ ہاں، غور و فکر کے لیے بعض راہیں ضرور متعین کی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں جا بجا یعنی اپنے اشعار میں جگہ جگہ وطنیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نثری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ یعنی وہ لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے، ان کی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں۔ اس مرحلے میں جغرافیے اور مجرد تصورات کے درمیان رابطے کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے۔ مجرد تصورات یعنی خیالی خاکے، خیالی تصورات۔ سورۃ الحجرات میں سے واضح ہے کہ ذات اور خاندان محض شناخت کے لیے ہے، اصلی شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں تقویٰ ہے۔ علامہ اقبال اس پر زور دیتے ہیں اور شعوبی قبائلی، نسلی، لونی یعنی رنگ و نسل اور لسانی امتیازات پر اسلامی نصب العین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے ہم مذکورہ بالا مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہا لسانی مسئلہ، زبانی مسئلہ، تو اسلام کی عمرانی تاریخ یعنی اسلام کی رہن سہن کی تاریخ جو ہے کہ مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، صدیوں تک تمدنی یعنی تہذیبی سطح پر ترجیحات کا ایک اصول قائم رہا ہے، جس کے روح سے عربی کو قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی،
مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا، جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی۔ زبان کے ساتھ پرستش یعنی عبادت کا کوئی شائبہ یعنی تشبیہ شامل نہیں کیا گیا، نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت یعنی تنازعات یا جھگڑا فساد کی خبر ملتی ہے۔ 20ویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھی، کیونکہ اصل اہمیت زبانوں کی نہیں مطالب کو حاصل رہی۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہے، اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ سارے سبق کا لب لباب مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف قبائل میں صرف پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی دار ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ لہٰذا عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگوں نے توجہ دی ہوگی۔ جہاں پہ بھی مشکل الفاظ ہے میں نے وہاں آپ کے لیے لکھے ہیں۔ کوئی بھی بچہ مسئلہ ہو تو آپ بے شک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیں، کوئی خامی کوئی کمی ہو تو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔